ایپیسوڈ کے آغاز میں ہمیں نعیمان کی کارگاہ میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ بھیندر سے بات کر رہا ہوتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ یہ صرف ایک جال تھا اورہان یہاں سے بھاگا نہیں ہے بلکہ ہم نے اسے جانے دیا ہے۔ وہ انفارمیشن جو سن کے گیا ہے وہ سب جا کر عثمان کو بتائے گا اور ہم اسے اپنی جال میں پھنسائیں گے، اور اورہان عثمان کو جا کر بتائے گا کہ تم اختصار کے راستے سے گزرو گے۔ تبھی بھیندر کہتا ہے یہ تو اچھی بات ہے، پھر میں اس راستے سے نہیں جاؤں گا۔ تم اب کارتاغازی سے گزرو گے اور میں عثمان کو اختصار کے راستے پر اس کی جان لوں گا۔ سبیلی وزیر کہتا ہے کہ اورہان مجھے جانتا ہے، اس نے مجھے دیکھ لیا ہے، اب کیا ہوگا؟ نعیمان کہتا ہے گھبراؤ نہیں، دیکھو ایک آلی سلجوق کا وزیر کیسے ایک سردار سے ڈر رہا ہے۔ نعیمان سبیلی وزیر سے کہتا ہے کہ جب تک تم کونیا پہنچو گے میں عثمان کو مار چکا ہوں گا۔ تبھی سبیلی پوچھتا ہے کہ کماندر مجھے بتاؤ کہ میرا کونیا پہنچ کر کیا فرائض ہوگا؟ تبھی نعیمان بتاتا ہے کہ تم کونیا پہنچ کر سب سے پہلے علاؤالدین کا سر کاٹ دو گے اور سلطان علاؤالدین کا سر کونیا کے بلند ترین چٹان پر لٹکا دو گے اور کوئی بھی ایسا ہونے سے روک نہیں سکے گا، اور جیسے ہی مہر آئے گی ہماری ریاست یہاں پر قائم ہو چکی ہوگی۔ تبھی عثمان کا قبیلہ دکھایا جاتا ہے، وہ اورہان سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ بیٹا تم ان سب سے کیسے نکلے، کیسے وہاں سے بھاگے؟ اورہان بتاتا ہے جناب وہ سب مال گاڑی سے مال لا رہے تھے، میں اس گاڑی میں چھپ گیا۔ تبھی عثمان صاحب پوچھتے ہیں کیا کوئی سپاہی تمہاری رکھوالی نہیں کر رہا تھا؟ اورہان بتاتا ہے نہیں، کوئی سپاہی میری رکھوالی نہیں کر رہا تھا۔ تبھی عثمان بھائی کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا تم وہاں سے فرار نہیں ہوئے ہو، انہوں نے تمہیں جانے دیا ہے، اور تم نے جو وہاں پر سنا ہے وہ بھی سب مشکوک ہے۔ ملعون خاتون کہتی ہے کہ آپ کو یقین ہے جو اورہان نے سنا ہے وہ سب ایک جال ہے؟ عثمان صاحب کہتے ہیں اختصار کے راستے پر گھات ہے، یعنی جال ہے، وہ ہمیں پھنسانا چاہتا ہے، لیکن ہم ان پر وہاں حملہ کریں گے جہاں پر انہیں کم سے کم توقع ہوگی، ہم ان کے لیے ایسا جال بچھائیں گے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تبھی اورہان کہتا ہے جناب کیا میں نے اپنا فرض نہیں نبھایا؟ تبھی عثمان صاحب کہتے ہیں آپ نے اپنا فرض بہت اچھے سے نبھایا ہے، اگر نعیمان نے تمہیں وہاں نہیں بلایا ہوتا تو ہمارا اقدام مختلف ہوتا، اگر آپ وہاں سے فرار نہیں ہو پاتے تو قرارگاہ کے باہر ہمارے گھڑ سوار جو ہے انتظار کر رہے تھے، بیٹا تم بہادری سے وہاں گئے، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اسے شکست دیں۔ اورہان شکریہ جناب۔ بالا خاتون کہتی ہیں کہ ہم یہ سب کیسے کریں گے جناب؟ تبھی عثمان صاحب کہتے ہیں اگر ایک کھلی جنگ ہوئی تو ہم اپنے بہت سے بہادروں کو کھو دیں گے، اس لیے ہم کچھ اور ہی طریقے سے کام کریں گے۔ ملعون خاتون کہتی ہیں یہ کوئی راز ہے جناب؟ تبھی عثمان صاحب کہتے ہیں وقت آنے پر راز آشکار ہو جائے گا۔ تبھی عثمان صاحب پوچھتے ہیں اورہان تمہارا ہاتھ کیسا ہے؟ تبھی اورہان کہتا ہے یہ ٹھیک ہے الحمدللہ، جو نعیمان نے کیا وہ اس کے لیے اچھا تھا۔ تبھی عثمان صاحب کہتے ہیں الچچک اور تیمور کی شادی کا وقت آ چکا ہے، اپنی تیاریاں شروع کر دیں۔ تبھی سوکوت میں اسمہان سلطان کو دکھایا جاتا ہے، وہ جلال سے کہتی ہیں آپ بھیندر کی دکانوں اور خفیہ جگہوں پر داخل ہوں گے، میں بھیندر کا کھیل ختم کر دوں گی۔ تبھی سپاہی آتا ہے اور خبر دیتا ہے کہ یہ عثمان صاحب کا خط ہے، انہوں نے آپ کو سحر کے وقت حویلی بلایا ہے اور یہ بہت ضروری ہے۔ تبھی یعنی شہر میں الچچک اور تیمور کی شادی کو دکھایا جاتا ہے، شیخ اداولی ان دونوں کی شادی کرا رہے ہوتے ہیں۔ شادی ہونے کے بعد عثمان صاحب اسے ایک تحفہ دیتے ہیں تلوار کے روپ میں اور کہتے ہیں کہ میرے شہید بھائی نے تمہارے لیے یہ ایک تحفے کے روپ میں چھوڑی ہے۔ تبھی سارے سپاہی مل کر ان دونوں کی شادی کا جشن مناتے ہیں اور سب بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تبھی سارے سپاہی مستی کرتے ہوئے جرکتائے کو چھیڑتے ہیں، کہتے ہیں اب تمہاری باری ہے جرکتائے۔ تبھی سارے سپاہی مل کر جرکتائے کو ہنسی مذاق کرتے ہوئے مارنے پیٹنے لگتے ہیں۔ تبھی جرکتائے کہتا ہے جاؤ جا کر سو جاؤ، صبح ہماری جنگ ہے۔ تبھی یعنی شہر میں سب تیاری کرتے ہوئے صبح کو دکھایا جاتا ہے، سبھی سپاہی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ تبھی عثمان صاحب آتے ہیں اور اسپیچ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر ہمیں جہنم کے سپاہیوں سے لڑنا ہے تو پھر ہم اس لڑائی کو جنت سے دور رکھیں گے۔ وہ اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں تم ہر جگہ آگ لگاؤ گے، ہم نعیمان کو اپنے ہی گھر میں ختم کریں گے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ جلدی کرو، سب جگہ جگہ یعنی شہر میں پھیل جاؤ۔ تبھی بالیدان سلطان کی انٹری ہوتی ہے۔ تبھی نعیمان کی کارگاہ دکھائی جاتی ہے جہاں پر نعیمان اپنے سپاہیوں کو ترتیب دے رہا ہوتا ہے، وہ اپنے سپاہیوں کی تلواریں چیک کرتا ہے۔
تبھی ایک سپاہی کی تلوار چیک کرتا ہے، وہ ٹھیک ہوتی ہے۔ پھر وہ دوسرے کی چیک کرتا ہے تو اس میں دھار تیز نہیں ہوتی، تو وہ اپنے ہی سپاہی کو اسی تلوار سے اس کی گردن کو الگ کر دیتا ہے اور بڑی بے دردی کے ساتھ اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں اپنے اس ایسے لاپرواہ سپاہیوں سے کیسے دشمن کو فتح پاؤں گا، دشمن پر کیسے فتح پاؤں گا میں۔ تبھی وہ کہتا ہے کہ آج عثمان جال میں پھنسنے والا ہے، یہ سب آج ختم ہو جائے گا۔ اس سرزمین پہ بہایا جانے والا خون ہمارا مقصد پورا کرے گا۔ وہ اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے تلواریں اٹھاؤ اور گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ۔ تو میدان جنگ میں اترتے ہیں، ہم عثمان کا سر اتارنے جا رہے ہیں۔ تبھی بہندر کو دکھایا جاتا ہے جو چنگیز خان کی مہر لانے کے لیے تیاریاں کر رہا ہوتا ہے روانگی کے لیے۔ وہ حسین سے کہتا ہے جاؤ اور دیکھو ساری گاڑیوں کو، ساری تیاریاں دیکھو اور پوری کرو، اور ہمارے ساتھ بہت اچھے اور طاقتور سپاہیوں کو لے کر چلو۔ بہندر حسین سے کہتا ہے ہمارا لمبا سفر ہے، ہم اس ٹائم سوداگر کے روپ میں جا رہے ہیں، جب ہم واپسی آئیں گے تو اندازہ لگاؤ کہ یعنی شہر کی حویلی میں میرا ایک دیوان ہوگا۔ تبھی حسین کہتا ہے یہ بہت اچھا ہوگا، بہت اچھا لگے گا۔ تبھی بہندر کی گھات لگانے کے لیے ترغت بھائی اور کونور اور چند سپاہی دور سے کھڑے ہو کر یہ سب نظارہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تبھی کونور کہتا ہے کہ ہم نے قرارگاہ کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا پوری رات نعمان کی، اب ہمیں تھوڑا سا آرام کی ضرورت ہے، اب ہمارا سفر تھا وہ یہیں تک کا تھا کونور، اب باقی کا تم سنبھالو۔ وہ ترغت کو یہ کہہ کر چلا جاتا ہے۔ ترغت اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے بہندر دیکھو کتنا امیر ہو رہا ہے، امیر ہوتے جاؤ بہندر، امیر ہوتے جاؤ، تمہارا غرور بھی جلدی خاک میں مل جائے گا۔ تبھی کونور کہتا ہے مجھے چلنا چاہیے، ہمارا رب ہمیں فتح یاب فرمائے۔ کوتان پوچھتا ہے ترغت بھائی کہ ہم کیا کریں گے، کیا ہم اس بہندر کو مار دیں گے؟ ترغت کہتا ہے نہیں، ہم اسے ابھی نہیں ماریں گے، پہلے ہم اس کا پیچھا کریں گے، اور یہ جب ہمیں مہر کے پاس لے جائے گا اور مہر لینے کے بعد ہم اس کا کام تمام کریں گے۔ تبھی عثمان صاحب کا قبیلہ دکھایا جاتا ہے۔ تبھی عثمان بھائی سے اسمہان سلطان کہتی ہیں کب سے بڑے چھوٹوں کے پاس ملنے آنے لگے، کیا آپ نے مجھے یہاں پر بلایا ہے؟ تبھی عثمان بھائی کہتے ہیں اگر آپ مجھ سے حساب لینا چاہتی ہیں تو بنا بتائے آ سکتی ہیں۔ تبھی اسمہان سلطان پوچھتی ہیں کہ باہر تیاریوں کی کیا وجہ ہے؟ تبھی عثمان صاحب کہتے ہیں وہ کافر کی قیادت کی تیاریاں کر رہے ہیں، آپ فکر نہ کریں والدہ سلطان۔ تبھی اسمہان سلطان کہتی ہیں سیدھے بات پر آئیں، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ تبھی عثمان صاحب بتاتے ہیں کہ تمہاری ریاست کا وزیر سویلی پہلے ہی دن سے کماندار نعمان کی خدمت کر رہا ہے۔ تبھی اسمہان سلطان کہتی ہیں اعلیٰ سلجوق ریاست کا وزیر اور نعمان کی خدمت، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عثمان صاحب کہتے ہیں جس دن ہم قرارگاہ میں تھے تو آپ کے قریبی سپاہی بھی نعمان کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے تھے، کیا آپ نے یہ سب نہیں دیکھا تھا؟ حیران نہ ہوں کہ سویلی وزیر غدار ہے، وزیر سویلی میرے بیٹے سلطان علاء الدین کے بہت قریب ہے، میرے بیٹے سلطان کی جان خطرے میں ہے، میں وقت ضائع کیے بغیر کونیا جاؤں گی عثمان بھائی۔ تبھی عثمان بھائی کہتے ہیں نہیں رک جائیں، آپ صحیح ہیں، کونیا میں سلطان علاء الدین اور کونیا کے لوگ خطرے میں ہیں، اگر آپ ابھی وہاں گئیں تو آپ کا انجام بھی ان کے ساتھ ہو جائے گا۔ اسمہان سلطان پوچھتی ہیں کہ آپ کا کیا مشورہ ہے عثمان بھائی؟ تبھی اوکتام بائی کا قبیلہ دکھایا جاتا ہے جہاں پر شادی ہونے کے بعد پہلی بار ایک تیمور اور الچچک کی آمد وہاں پر ہوتی ہے۔ پورا قبیلہ بہت خوش ہوتا ہے کہ وہ پہلی بار اس قبیلے میں آئے ہیں۔ تبھی شادیوں کی مبارکباد دیتے ہیں، سب طرف سے اس مبارکباد کی گونج ہوتی ہے۔ تبھی بینگی خاتون جو ہے سب لوگوں کا استقبال کرتی ہیں۔ تبھی وہ ایک تیمور سے کہتی ہیں آپ کے گھر میں سواگت ہے اور میں نے آپ کا خیمہ تیار کر دیا ہے۔ تبھی ایک تیمور کی ماں کہتی ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ایلچچک خاتون حویلی میں رہے گی کیونکہ ایک تیمور حویلی میں ہی رہتا ہے، وہ صرف یہاں پر تعزیت کے لیے آئی ہے، تعظیم کے لیے آئی ہے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ حویلی میں ہی رہے گی۔ تبھی ملعون خاتون پوچھتی ہیں کیا کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے بینگی خاتون؟ تبھی ایک تیمور کی والدہ کہتی ہیں کیا ایک تیمور تمہیں پتہ ہے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ تبھی یعنی شہر میں عثمان بھائی کو دکھایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں والدہ سلطان سے کہ آپ اکیلی وہاں نہیں جائیں گی،
تبھی بالا خاتون وہاں آتی ہیں اور کہتی ہیں ہم ساتھ چلیں گے۔ تبھی والدہ سلطان کہتی ہے جنہوں نے میری مشکل وقت میں مدد کی میں انہیں کبھی نہیں بھولوں گی۔ بالا خاتون کہتی ہے ہم بھی اپنے مشکل ترین دنوں میں مدد چاہتے تھے۔ ہم بھی کچھ نہیں بھولتے والدہ سلطان، لیکن ہمیں اب محتاط ہونا چاہیے۔ چلو چلتے ہیں والدہ سلطان، اس سے پہلے کہ کہیں دیر ہو جائے۔ تبھی والدہ سلطان دعائیں دیتی ہیں اور کہتی ہیں جیتے رہیں عثمان بھائی، جیتے رہیں۔ تبھی عثمان بھائی کہتے ہیں بالا خاتون سے کہ سبیلی جان گیا ہے کہ اورحان کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ کون ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اورحان کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ غدار ہے، اور اس سے وہ تمہیں بھی جانتا ہے بالا خاتون کہ وہ تم دشمن ہو۔ وہ بالا سے کہتے ہیں کہ تم بھی کونیا میں محتاط رہنا، اور بالا خاتون کہتی ہیں کہ آپ بھی یہاں پر محتاط رہنا۔ پھر دونوں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ غزوہ مبارک ہو، یعنی جنگ مبارک ہو، اور پھر دونوں کہتے ہیں کہ ہم کفار کو دونوں طرف سے حملہ کریں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔